کراچی میں 1 گھنٹے سے بھی کم بارش سے 19 اموات، طوفانی ہواؤں اور کڑکتے بادل کے ساتھ بارش سے بلدیہ مواج گوٹ میں دیوار گرنے سے 13 اموات، 3 افراد زخمی۔ لانڈھی اور کورنگی میں دیوار، چھت اور درخت گرنے سے 2 خواتین سمیت 4 افراد مارے گئے۔ یارو گوٹ میں آسمانی بجلی گرنے سے 1 شخص جاں بحق۔ بارش سے کئی مقامات پر چھتیں، بل بورڈ اڑ گئے، درخت اکھڑ گئے۔ ہب ریور روڈ سمیت مختلف مقامات پر نشیبی علاقے زیر آب۔ شہر کے بڑے حصے میں بجلی کی فراہمی معطل۔ ترجمان کے الیکٹرک کا دعویٰ ہے کہ 2100 میں سے 560 فیڈرز پر بجلی کی فراہمی معطل ہے۔ بجلی کا کام، بحالی کا کام جاری ہے۔ بلدیہ مواج گوٹ میں دیوار گرنے سے دب کر ہلاک افراد نشئی تھے۔ ریسکیو حکام کے مطابق نشئی افراد بارش سے بچنے کے لیے عمارت میں جمع ہوئے تھے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا بلدیہ مواج گوٹ واقعے کا نوٹس، ضلعی انتظامیہ اور ریسکیو اداروں کو فوری کارروائی کی ہدایت۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار اور میئر کراچی مرتضی وہاب کا مواج گوٹ کا دورہ۔ وزیر داخلہ سندھ کی مواج گوٹ سے منشیات کے خاتمے کی ہدایت، کہا منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی نہ ہوئی تو افسران کے خلاف کارروائی ہوگی۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کا مواج گوٹ واقعے پر اظہار افسوس۔ گورنر سندھ نہال ہاشمی کی مجید کالونی لانڈھی آمد، مکان کی دیوار گرنے سے میاں بیوی کے انتقال پر اہل خانہ سے تعزیت۔ حیدرآباد میں بھی بارش، شہر کے نشیبی علاقوں میں پانی جمع، فیڈر سٹرپ ہونے سے بجلی کی فراہمی معطل۔ ترجمان ہیسکو کا کہنا ہے کہ شہر کے 160 میں سے 65 فیڈرز پر بجلی دستیاب نہیں۔ بجلی بحالی کا کام جاری ہے۔ مکلی، ٹھٹھا اور گرد و نواح میں گرد آلود طوفان اور ہلکی بارش۔ ہب کے علاقے ساکران میں گھر کی چھت گرنے سے بچی جاں بحق، 2 افراد زخمی۔ طوفانی ہوا کے باعث ہب ریور روڈ پر سائن بورڈ گرنے سے ٹریفک کی روانی متاثر۔ ضلع ہب اور لسبیلا میں بجلی کی فراہمی معطل۔ کراچی میں دوپہر کے بعد آج بھی بارش کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق تیز ہوا اور گرج چمک کے ساتھ کہیں کہیں موسلادھار بارش ہو سکتی ہے۔ چند مقامات پر ژالہ باری کا بھی امکان ہے۔ عید کے پہلے دن ہلکی بارش کی پیشگوئی۔ امکان ظاہر کیا گیا ہے کہ 24 سے 27 مارچ کے دوران بھی مغربی ہواؤں کا سلسلہ کراچی سمیت سندھ میں بارش کا سبب بن سکتا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے ایران کی ساحلی جنوبی پارس فیلڈ میں گیس تنصیبات پر حملے کا انتقام۔ ایران کا قطر کے راس الفان صنعتی علاقے پر حملہ، تنصیب میں آگ بھڑک اٹھی، شدید نقصان پہنچا۔ راس الفان پورٹ پر دنیا کی سب سے بڑی LNG ایکسپورٹ تنصیب قائم ہے۔ LNG سپلائی متاثر ہونے کا خدشہ۔ ایران کی جانب سے رات پر بھی بیلسٹک میزائل حملے، 4 بیلسٹک میزائلوں کو فضائی دفاعی نظام نے تباہ کیا۔ میزائلوں کا ملبہ شہر کے مختلف علاقوں میں آ گرا۔ خلیجی میڈیا کے مطابق ایرانی میزائل کے ٹکڑے گرنے سے 4 افراد زخمی ہوئے۔ ابوظہبی کی افشان گیس تنصیبات اور باب فیلڈ پر میزائل کے ملبہ گرنے کے واقعات، تنصیبات متاثر، کام عارضی بند۔ عراق میں ام القصر بندرگاہ کے قریب ڈرون حملہ، عراقی بحریہ کے اڈے کو نشانہ بنایا گیا۔ گیس تنصیب پر حملے کے بعد قطر کا 2 ایرانی سفارتکاروں کو ملک چھوڑنے کا حکم۔ اسرائیل کا ایران کے ساحلی جنوبی پارس فیلڈ میں گیس تنصیبات پر حملہ، 25,000 ملین مکعب فٹ سے زائد ایرانی گیس کی پیداوار معطل ہو گئی۔ دنیا کی سب سے بڑی ساؤتھ پارس فیلڈ ایران اور قطر کی مشترکہ ملکیت ہے۔ ایران کے صدر پزشکیان کا کہنا ہے کہ ایرانی توانائی تنصیبات پر حملے صرف پیچیدگیاں پیدا کرنے کا سبب بنیں گے۔ دنیا کے لیے صورتحال قابو سے باہر ہو جائے گی۔ پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ ایران نے جنگ کا نیا مرحلہ شروع کر دیا ہے۔ پڑوسی ممالک کی توانائی تنصیبات اور معیشت کو نقصان نہیں بنانا چاہتے تھے، مگر ہمیں توانائی تنصیبات پر حملے کے لیے مجبور کیا گیا۔ مشرق وسطی کی کشیدہ صورتحال پر عرب اور اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کا سعودی دارالحکومت ریاض میں اجلاس۔ علاقائی سلامتی اور استحکام کو سپورٹ کرنے کے طریقوں پر غور۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے خلیجی ممالک پر ایرانی حملے ناقابل قبول قرار دیے، کہا کہ ضرورت پڑنے پر سعودی عرب فوجی کارروائی کر سکتا ہے۔ وزرائے خارجہ اجلاس میں پاکستان کی طرف سے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی شرکت۔ دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان تمام ممالک پر حملوں کے خاتمے پر زور دے گا۔ دنیا کی سب سے بڑی LNG تنصیبات پر حملے کے بعد
صدر ٹرمپ کا فیصلہ۔ امریکی اخبار کے مطابق صدر ٹرمپ نے اسرائیل کو مزید حملوں سے روک دیا۔ اخبار کا کہنا ہے کہ امریکی صدر کو ساؤتھ پارس گیس فیلڈ پر حملے کا علم تھا۔ صدر چاہتے تھے کہ ہرمز کے معاملے پر ایران پر دباؤ ڈالا جائے۔ ہرمز نہ کھلی تو دوبارہ ایرانی توانائی تنصیبات نشانہ ہوں گی۔ قطر نے ایران کی توانائی تنصیبات پر اسرائیلی حملے کو خطرناک اور غیر ذمہ دارانہ قرار دے دیا۔ قطری وزارت خارجہ نے کہا کہ اسرائیل نے ایران کی ساؤتھ پارس فیلڈ سے منسلک توانائی تنصیبات کو نشانہ بنایا جو قطر کی نارتھ فیلڈ کی توسیع ہے۔ اپنے بیان میں قطری وزیر خارجہ نے کہا کہ توانائی کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنانا عالمی توانائی کے تحفظ کے لیے خطرہ ہے۔ متحدہ عرب امارات کا بھی ایران اور قطر کی مشترکہ پارس گیس فیلڈ پر حملے پر تشویش کا اظہار۔ جاری بیان میں کہا کہ ایران میں واقع پارس جنوبی فیلڈ قطر کے شمالی میدان سے منسلک ہے۔ اسرائیل کا اس فیلڈ کو نشانہ بنانا عالمی توانائی کے لیے سنگین خطرہ بن سکتا ہے۔ متحدہ عرب امارات کا اہم تنصیبات کو نشانہ بنانے سے مکمل گریز کرنے پر زور۔ پاکستان نے آپریشن غضب للحق عارضی طور پر روک دیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ آپریشن آج رات سے 23 اور 24 مارچ کی درمیانی رات تک رکا رہے گا۔ عید الفطر کے احترام اور برادر اسلامی ممالک کی درخواست پر یہ کارروائی روکی گئی ہے۔ سعودی عرب، ترکی اور قطر نے کارروائیاں روکنے کی درخواست کی تھی۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ اس دوران سرحد پار حملہ، دہشت گردی یا ڈرون حملہ ہوا تو آپریشن نئی شدت سے دوبارہ شروع ہوگا۔ عطا تارڑ نے بتایا کہ آپریشن غضب للحق میں اب تک 707 افغان طالبان مارے گئے، 900 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ افغانستان میں 81 دہشت گرد اور معاون انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا گیا۔ پاکستان نے افغان طالبان رجیم کے 237 ٹینکس، بختر بند گاڑیاں اور توپیں تباہ کیں۔ افغان طالبان رجیم کی 255 چوکیوں کو تباہ کیا گیا، 44 پر قبضہ کر لیا گیا۔ 16 مارچ کی رات پاک فورسز نے کابل اور ننگرہار میں افغان طالبان فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ افغان ترجمان سہیل شاہین نے اس سے پہلے ایک انٹرویو میں کہا کہ ان کا ملک تحریری یقین دہانی کرانے کو تیار ہے کہ افغان سرزمین سے پاکستان کو نقصان پہنچانے والی کوئی کارروائی نہیں ہوگی۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کا پاکستان، ترکی اور مصر کے وزرائے خارجہ سے علیحدہ ٹیلی فونک رابطہ، خطے میں تازہ ترین صورتحال پر بات چیت۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی ترکی کے وزیر خارجہ خاقان فیدان سے ملاقات۔ ترک وزارت خارجہ کے مطابق ملاقات سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں ہوئی۔ اور لاہور کی سڑکوں پر بلا کی دھوم، ایکشن، ڈرامہ اور سنسنی سے بھرپور فلم بلا عید الفطر پر ریلیز کے لیے تیار۔ فلم میں لیجنڈری اداکار شان کا زبردست ایکشن دیکھنے کو ملے گا۔ ریلیز سے پہلے کاسٹ کا لاہور میں بس ٹور، ہر طرف بلا کے چرچے۔ بلا اس عید پر مداحوں کو لطف اندوز کرنے کو تیار۔ بڑا اچھا سبجیکٹ ہے اور بڑا اچھا میوزک ہے فلم کا، ایکشن سیکوینسز بہت اچھے ہیں، تو آپ کو یو ہیو اے گڈ ٹائم۔ میوزک از آؤٹ اسٹینڈنگ، اتنا اچھا میوزک ہے، ہر گانا جو ہے وہ آپ کے دل کو لگتا ہے۔ یہ فلم ایسی ہے کہ جس میں پراپر صحیح مسالے والی فلم جس کو کہتے ہیں، ایکشن تو ہے، زیادہ ایکشن ہے لیکن لوگوں کو مزہ آئے گا۔